اس آیا مبارکہ کے اس مختصر سے حصے میں اپنے محبوب کی اہل بیت کا ذکر فرمایا۔ اب اگر ہم غور کریں تو جو حکم اللہ اس جملے میں دے رہا ہے وہ سادہ سا جملہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ فرماتا کہ میں نے اپنے محبوب کی اہل بیت سے رجس کو دور کر دیا ہے۔ ایک حکم تھا، ایک آرڈر تھا، ایک امر تھا، سادہ حکم تھا، قرآن پڑھنے والے سادہ سے مسلمان کے ذہن میں اترنے والا جملہ تھا، لیکن اللہ نے یہ لہجہ نہیں اپنایا۔ سادہ سا حکم دو ٹوک انداز میں اللہ فرما دیتا کہ نبی کی اہل بیت سے میں نے رجس دور کر دیا ہے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ رب نے یہ جملہ نہیں بولا، اتنا سادہ لہجہ اپنایا نہیں۔ یہ بات کرنے سے پہلے اللہ نے اپنے ارادے کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا انما یرید اللہ، اللہ نے ارادہ فرما لیا ہے۔ یا اللہ کس چیز کا ارادہ؟ فرمایا لے یذہبا عنکم الرجس اہل البیت، مصطفیٰ کی اہل بیت سے رجس دور کرنے کا ارادہ فرما لیا ہے۔ اب اللہ نے یہ لہجہ کیوں اپنایا؟ اس لیے کہ اللہ کے ارادے اور مصطفیٰ کی اہل بیت سے رجس کا دور ہونا، ایک ہے مصطفیٰ کی اہل بیت سے رجس دور ہونا اور ایک ہے اللہ کا ارادہ۔ تو اللہ رب العالمین ان دونوں میں نسبت تناسب قائم کرنا چاہتا تھا۔ کیسے؟ ایک ارادہ ہے میرا، میں کوشش کے باوجود ہو سکتا ہے اپنے ارادے میں کامیاب نہ ہو سکوں، کوئی کمزوری آ جائے، کوئی نقص آ جائے۔ میرے علاقے کا بہت بڑا سرمایہ دار کوئی بندہ، کوئی ایم پی اے صاحب، کوئی ایم این اے صاحب، کوئی وزیر، میرے ملک کا صدر اگر کوئی ارادہ کرے، ہو سکتا ہے اپوزیشن کی مجبوری کی وجہ سے یا بین الاقوامی تعلقات کی وجہ سے وہ صدر، وہ سربراہ مملکت اپنے اس ارادے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اب اللہ رب العالمین نے ایک طرف مصطفیٰ کی اہل بیت سے رجس کو دور کرنے کا ذکر فرمایا اور دوسری طرف اس کو منسوب کیا اپنے ارادے سے۔ یا اللہ اس میں راز کیا ہے؟ فرمایا راز یہی ہے کہ مخلوق میں سے اگر کوئی ارادہ کرے تو اس کو کوئی نہ کوئی کمزوری لاحق ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے ارادے میں تکمیل نہ ہو۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ارادہ کرنے والا وہ ہے جو خالق کائنات ہے، ارادہ کرنے والا وہ ہے جو رب لم یزل ہے، ارادہ کرنے والا وہ ہے جو علی کل شیء قدیر ہے، ارادہ کرنے والا وہ ہے جس کو یاد کرنے والے ان لفظوں سے یاد کرتے ہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کا معنی ہے اللہ پاک ہے، اللہ اللہ
آپ نماز کے بعد اللہ کو یاد کرتے ہو کن لفظوں میں؟ یا الحمدللہ، یا اللہ اکبر، یا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کا معنی ہے اللہ پاک ہے، اللہ کو یہ ذکر پسند ہے۔ تو پاک ہونے کا مطلب کیا کہ جیسے میں کپڑا پاک کرتا ہوں، ہاتھ پاک کرتا ہوں، ایسے نہ۔ جب اللہ پاک ہوگا تو کن معنوں میں پاک ہوگا؟ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ فرمایا اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ ہر کمزوری سے پاک ہے، اللہ ہر نقص سے پاک ہے۔ اللہ رب العالمین اس کمزوری سے پاک ہے کہ اگر وہ ارادہ کر لے تو ارادے میں کامیاب نہ ہو۔ اس لیے ہے کائنات والوں غور سے سن لو، اللہ نے اپنے محبوب کی اہل بیت سے رجس دور کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ نہ اللہ کا ارادہ ادھورا رہ سکتا ہے، نہ رجس محبوب کی اہل بیت کے پاس رہ سکتی ہے۔ یعنی رب نے ان دونوں چیزوں کو آپس میں جوڑ دیا۔ اب اگلا لفظ ہے قابل غور، وہ ہے رجس۔ اب آپ بھی سوچ رہے ہوں گے، عام سادہ سا مسلمان تھوڑا سا ایسے لفظ پڑھ کے جھنجھلا جاتا ہے، سمجھ نہیں آتی کہ رجس کا مطلب کیا ہے۔ رجس کا معنی قرآن کا اردو میں ترجمہ کرنے والے مجبور تھے، کیونکہ اردو زبان کی وسعت اتنی نہیں کہ عربی کے ایک ایک لفظ کی ترجمانی کر سکے۔ اردو کے دامن میں ایسا کوئی لفظ نہیں تھا جو رجس کی ترجمانی کرتا۔ تو علماء مترجمین نے لوگوں کے دماغوں میں رجس کا معنی ڈالنے کے لیے ایک سادہ سا لفظ چن لیا اردو کا، کیونکہ اردو میں کوئی اور لفظ نہیں تھا، وہ ہے ناپاکی۔ کہ اللہ نے مصطفیٰ کی اہل بیت سے ناپاکی کو دور کر دیا ہے۔ اب اردو کے دامن میں تو اور لفظ نہیں تھا، لیکن عربی تو زبان وسیع ہے، تو آؤ کیوں نہ ہم عربی ڈکشنری سے دیکھیں کہ رجس کا معنی عربی میں کیا ہے۔ تو عربی ڈکشنریاں جب دیکھتے ہیں تو 3 معنی سامنے آتے ہیں کہ بندے کے کردار پہ دھبا ہو تو اس کو بھی رجس کہتے ہیں۔ بندے کے کردار پہ دھبا ہو تو وہ بھی رجس ہے۔ بندے کی سوچ اور فکر پر دھبا ہو وہ بھی رجس ہے۔ اور تیسرا معنی عربی ڈکشنری نے کیا کہ میدان جہاد سے جان بچانے کے لیے پشت پھیر کے، منہ الٹا کر کے، ایڑیوں کے بل گھوم کے بھاگ جانا، عرب والے اس کو بھی رجس کہتے ہیں۔ اب اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اے کائنات والو، رجس کا جو بھی معنی لوگے میں رب العالمین نے قرآن میں واضح کر دیا ہے کہ رجس کا تعلق چاہے ارادے کی ناپاکی سے ہو، چاہے عمل کی ناپاکی سے ہو، چاہے میدان جہاد سے بھاگنے سے اس کا تعلق ہو، میں رب العالمین نے مصطفیٰ کی اہل بیت سے رجس کو دور کر دیا ہے۔ اب یہاں پر آیت اگر تمام ہو جاتی، مکمل ہو جاتی تو معنی واضح تھا، لیکن یہاں آیت مکمل نہیں ہوئی۔ یہاں پر معنی واضح ہے، مکمل ہے، لیکن رب آگے بھی بولا، فرمایا صرف رجس دور نہیں کیا، لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ۔ اگر رب صرف اتنا فرما دیتا مصطفیٰ کی اہل بیت سے رجس دور کر دیا ہے، مطلب واضح تھا، لیکن رب یہاں پر رکا نہیں، فرمایا صرف رجس دور نہیں کیا، وَيُطَهِّرَكُمْ، رجس دور کرنے کے بعد مصطفیٰ کی اہل بیت کو پاک فرما دیا۔ اور اگر وَيُطَهِّرَكُمْ پر آیت
مکمل ہو جاتی تو پھر بھی معنی واضح تھا، لیکن رب وَيُطَهِّرَكُمْ تک نہیں رہا، آگے لفظ پھر بولا۔ اور عربی گرامر کا یہ اصول ہے کہ جس مادے سے فعل ہو اسی مادے سے اگر مفعول لایا جائے تو عربی گرامر والے اس کو مفعول مطلق نہیں کہتے، اس کو مفعول مؤکد کہتے ہیں۔ اب یہ مادہ تھا توئے ہا اور را، طاہرہ یطاہرو، اس سے فعل بنا وَيُطَاہِرَكُمْ، توئے ہا اور را مادہ تھا، اس سے فعل بنا طاہرکم، اس سے ہی مفعول بنایا تو مفعول مطلق نہ بنا بلکہ مفعول مؤکد بنا۔ فرمایا صرف لے یذھبانکم الرجس نہیں، صرف وَيُطَاہِرَكُمْ نہیں، فرمایا تطہیرا، صرف پاک نہیں کیا بلکہ ایسے پاک کیا ہے جیسے پاک کرنے کا حق ہوتا ہے۔ اللہ نے مصطفیٰ کی آل بیت کو ایسے پاک کر دیا جیسے پاک کرنے کا حق ہوتا ہے۔ اب بلا تمہید جب اس آیا مقدسہ کو سامنے رکھ کر واقعہ کربلا کا منظر دیکھا جاتا ہے، ادھر وہ کہہ رہے ہیں حسین صرف ایک شرط ہے، بیعت کر لو، بیعت کر لو گے علی اکبر بھی بچ جائے گا، 19 سالہ قاسم کی جوانی بچ جائے گی، بیعت کر لو گے علی اصغر بچ جائے گا، بیعت کر لو گے بیٹے بھانجے بھتیجے بچ جائیں گے۔ لیکن حسین کہتا ہے بیعت ہی تو نہیں کرنی، یا اللہ یہ تو نے ارادہ کیوں فرمایا؟ لفظ ارادہ اس سے نتھی کیا مصطفیٰ کی آل بیت کی طہارت کو، وجہ فرمایا وجہ کل کربلا میں حسین اپنے عمل سے ثابت کرے گا کہ یا اللہ تیرا تھا ارادہ، قیمت لگتی تھی ارادے کو مکمل کرنے کے لیے حسین کی۔ میرے جملے کی گہرائی تک آپ نہیں پہنچے، اگر اس پورے مجمع میں صرف 2 یا 4 پڑھے لکھے حضرات میرے اس جملے کی گہرائی کو محسوس کر لیں گے، میں اونچے اونچے نعرے مروانے کا عادی نہیں ہونا، سبحان اللہ کہلوانے کا عادی ہوں، میرا مطلب گھر پورا ہو جائے گا۔ اگر آپ سمجھو گے یا اللہ ادھر ارادہ، ادھر مصطفیٰ کی آل بیت کی طہارت، یا اللہ یہ کیا سلسلہ چلایا، کیا نسبت بنائی؟ فرمایا ارادے کا تذکرہ اس لیے کیا کہ حسین میدان کرب و بلا میں کھڑے ہو کے کہے گا یا اللہ تیرا تھا ارادہ، تیری تھی خواہش، تیری تھی چاہت، اس تیری چاہت کو پورا کرنے کے لیے، تیرے ارادے کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے قیمت لگے گی حسین کی۔ یا اللہ اب حسین کو جو بھی قیمت ادا کرنی پڑے گی، اگر مکہ چھوڑنا پڑا قیمت میں تو چھوڑ دوں گا، کیوں؟ اس لیے تیرا ارادہ مکمل ہو۔ اگر 7 محرم کو پانی بند ہو گیا برداشت کروں گا صرف اس لیے کہ ارادہ تو نے کیا، تیرا ارادہ نامکمل نہیں ہونا چاہیے۔ یا اللہ تیرے ارادے کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے حسین نے وطن قربان کرنا پڑا تو کر دیا، مکہ چھوڑنا پڑا تو چھوڑ دیا۔ ذوالحج کا مہینہ ہے، جگہ جگہ سے حاجی جنت تلاش کرنے کے لیے، حج پڑھنے کے لیے مکے آ رہے ہیں، وہ جنت کے لیے مسلمان مکے آ رہے ہیں، جنت کا مالک مکہ چھوڑ کے کربلا جا رہا ہے۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا رب کا ارادہ جو ہے، ارادہ اس نے کیا، قیمت میں نے ادا کرنی ہے، مکہ لٹا دوں گا قیمت میں، رب کا ارادہ پایا تکمیل تک پہنچے۔ حسین کربلا کے میدان میں عام مسلمان کی سوچ فکر سے ماورا ہے، وہ فنا فی اللہ کے مقام پر پہنچا ہوا ہے۔ وگرنہ آپ نے دیکھا علماء سے سنا کہ ابراہیم خلیل اللہ نے ایک بیٹا دیا تو آنکھوں پہ پٹی باندھی،
بیٹے نے عرض کی ابا جی آپ کے ارادے میں رکاوٹ نہ ہو، پدری محبت، آنکھوں میں پٹی باندھ لو میں نظر نہ آؤں تاکہ ذبح ہونے میں دیر نہ ہو۔ یا اللہ وہ تو ایک اسماعیل تھا، ابراہیم نے آنکھوں پہ پٹی باندھ کے اسماعیل کو ذبح کیا، حسین میدان کربلا میں کھڑے ہو کے رب سے عرض کر رہا ہے مالکہ دل دہاڑے ایک اسماعیل نہیں علی اکبر بھی دے رہا ہوں پٹی نہیں ہے، علی اصغر لٹا رہا ہوں پٹی نہیں باندھی، قاسم دے رہا ہوں پٹی نہیں باندھی، یا اللہ کیوں؟ فرمایا تیرا ارادہ مکمل ہو، اس کی قیمت چکانے کے لیے بی بی سکینہ کو پیاسا رہنا پڑا تو برداشت کر لوں گا، علی اصغر کو ہاتھوں میں تڑپانا پڑا۔ بیویوں نے عرض کی اے امام علی مقام، چھوٹے بچوں پہ تو بڑے بڑے ظالموں کو رحم آ جاتا ہے، آپ اس بچے کو سامنے لے جائیں، ان کو کہیں کہ تمہاری دشمنی ہم سے ہے، اس بچے کے گلے میں خود پانی ٹپکا دو، اس کا سانس اٹک اٹک کے آ رہا ہے۔ تیسرا دن ہے، امام علی مقام امام حسین میدان کرب و بلا میں، چھوٹا بچہ، علی نام ہے، علی چھوٹا ہونے کی وجہ سے اصغر کہتے ہیں۔ میرے امام کے 3 بیٹے ہیں جن کا نام علی ہے۔ اکبر کو اکبر اس لیے کہتے ہیں کہ اکبر کا معنی بڑا، نام علی تھا، نام ان کا بھی علی ہے، اکبر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ علی بڑا تھا، اوسط اس لیے کہتے ہیں کہ وہ علی درمیانہ تھا، جو زین العابدین کے نام سے مشہور ہے، نام ان کا بھی علی ہے، اور یہ 6 مہینے کا بھی علی ہے، اس کو اصغر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ 6 مہینے کا تھا۔ تو امام علی مقام نے 6 ماہ کا علی اصغر ہاتھوں پہ اٹھایا، یزیدی لشکر کے سامنے گئے، جا کے فرمایا اے یزیدیو تمہاری دشمنی مجھ سے، تمہاری لڑائی مجھ سے، تمہارا بیر مجھ سے، یہ چھوٹا بچہ اس کا سانس مشکل سے آ رہا ہے، اس کی سانس اٹک رہی ہے، زبان لگ جا رہی ہے، حلق خشک ہے، اندر سے منہ خشک ہوا پڑا ہے، تم مجھے پانی نہ دو، اپنے ہاتھوں سے چند قطرے خود اس کے حلق میں ٹپکا دو۔ تو کیا ہوا؟ جواب میں پانی آنے کی بجائے تیر آیا، وہ تیر امام نے اصغر اٹھایا ہوا ہے، وہ تیر علی اصغر کے حلقوم پہ لگا، حلقوم سے نکلتا ہوا امام کی کہ بازو میں پیوست ہو گیا، ایک فوارہ نکلا علی اصغر کے گردن سے، امام علی مقام نے وہ خون کا فوارہ اپنے ہاتھ کے چلو پہ اٹھا کے آسمان کی طرف بلند کیا، رب کی بارگاہ میں ایک جملہ بولا، وہ جملہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ امام نے عرض کیا مالکہ اللہم انی اشہدک علی ہؤلاء القوم، یا اللہ میں حسین اس قوم پہ تجھے گواہ بناتا ہوں۔ اسی ماشاءاللہ بڑے توجہ کے ساتھ سماعت فرما رہے ہیں، تھوڑی سی مداخلت کروں گا، تھوڑا سا اٹھ کے اور کبھی آگے آ جائیں، آگے برآمدے میں بھی جگہ خالی ہے، پیچھے اصل میں مہمان آ رہے ہیں، جگہ بڑی تنگ ہے اور مہمانوں کے آنے کے لیے بڑا مسئلہ ہے، اس لیے آپ کو بار بار تکلیف دے رہا ہوں۔ اٹھ کے ادھر اس برآمدے میں بھی جا سکتے ہیں، ادھر چارپائیاں بھی ہیں، کچھ لوگ اگر ادھر چلے جائیں اٹھ کے آگے آگے آ جائیں، کچھ برآمدے میں چلے جائیں، لیکن اگر آپ اٹھ کے آگے آگے ہوں گے تو مسئلہ بنے گا، ویسے نہیں ہوگا، اٹھ کے آگے آگے ہائیں گے تو کام بنے گا۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اللہ نے ارادہ کر لیا ہے مصطفیٰ کی آل بیت سے ناپاکی کو دور کرنے کا۔ یا اللہ ارادے کا لفظ کیوں بولا؟ فرمایا اس لیے کہ امام علی مقام میدان کرب و بلا میں میرے ارادے کی تفسیر بن جائیں۔
میرے ارادے کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے بھائی قربان کرنے پڑے تو کر دیں۔ امام علی مقام کے 8 بھائی، علی کے 9 بیٹے، 9 بیٹے میدان کرب و بلا میں شہید ہوئے۔ کتنے بیٹے؟ بولیے۔ یہ جملہ لفظ میں آپ سے اس لیے گنوانا چاہتا ہوں، کہلوانا چاہتا ہوں، آپ کو یاد رہے۔ علی کے کتنے بیٹے؟ آج تک ہم صرف 2 سنتے رہے، ایک حسین ایک عباس۔ محمد بن علی یہ بھی میدان کرب و بلا میں شہید ہوئے۔ عبداللہ بن علی یہ بھی علی کے بیٹے تھے، میدان کرب و بلا میں شہید ہوئے۔ عبید اللہ بن علی یہ بھی علی کے بیٹے تھے، میدان کرب و بلا میں شہید ہوئے۔ 3 ہو گئے۔ چوتھے جعفر بن علی، 5ویں ابو بکر بن علی، 6 عمر بن علی، 7ویں عثمان بن علی، 8ویں عباس بن علی، 9ویں حسین بن علی۔ اب میں حیران ہوتا ہوں کہ صرف عباس اور حسین کا نام کچھ لوگ لیتے ہیں، یہ ان کا نام کیوں نہیں لیا جاتا؟ اس لیے کہ بیٹے علی کے تھے تو علی نے اپنے بیٹوں کے نام صحابہ کرام کے نام پہ رکھے، بلکہ ابو بکر کے نام کے 2 بندے، آل رسول کے 2 بندے میدان کرب و بلا میں شہید ہوئے۔ دونوں کا نام ابو بکر تھا، ایک ابو بکر بن علی تھا، ایک ابو بکر بن حسن تھا۔ ایک علی کا بیٹا تھا، ایک علی کا پوتا تھا، دونوں کا نام ابو بکر تھا۔ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام علیہ السلام یہ ہے آل رسول، ان کی رگوں میں بھی علی شیر خدا کا خون ہے۔ میں پوچھتا ہوں ان سے زیادتی کیوں ہوتی ہے کہ یہ بھی آل ہے، مصطفیٰ کی آل ہے، علی کی اولاد ہے، ان کی رگوں میں علی کا خون دوڑتا ہے۔ اگر 2 بیٹوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو 7 کا کیوں نہیں ہوتا؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کی جو بھی اہل بیت میدان کرب و بلا میں کٹ گئی، ہمارا سب کو سلام ہے۔ اور امام علی مقام نے اللہ کے ارادے کو مکمل فرمایا، اور ارادے کو مکمل کرتے ہوئے وہ ننھا علی اصغر جب تیر آیا تو خون نکلا، خون چلو پہ لیا تو آسمان کی طرف اچھالا، وہاں بھی دعا یہی مانگی، وہ صبر دے الہی جس میں خلل نہ آئے، تیروں پہ تیر کھاؤں ابرو پہ بال نہ آئے۔ حضرت محترم حضرت عبداللہ ابن عباس میرے نبی کے چچا کے بیٹے ہیں، واقعہ کربلا کے وقت زندہ تھے لیکن کربلا میں نہیں تھے، کافی دور تھے، سینکڑوں میل دور تھے۔ 10 محرم کا دن تھا، جمعہ کا دن تھا، آپ پر لیٹے آرام کر رہے ہیں تو آنکھ لگی تو مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہوا۔ عبداللہ ابن عباس آپ فرماتے ہیں میری آنکھ لگی، مجھے خواب میں مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہوا، میں نے دیکھا حضور کے بال الجھے ہوئے اور بالوں پہ گرد، ہاتھوں میں شیشی، جس میں خون۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ پریشان کیوں ہو؟ فرمایا تمہیں نہیں پتا، اس وقت ظاہر ہے میڈیا کا دور نہیں تھا، ایک خبر آج تو فوراً پتہ چل جاتی ہے، اس وقت مہینوں بعد پتہ چلتی تھی۔ پیغمبر نے فرمایا تمہیں نہیں پتا، آج میرا نواسا میدان کرب و بلا میں ظلم و بربریت کے اندر شہید کیا گیا، میں کربلا سے آ رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں اٹھا، میں نے وہ دن نوٹ کیا، تاریخ نوٹ کی، وہ وقت نوٹ کیا، بعد میں مجھے پتا چلا کہ این اس وقت، این اس دن، این اس تاریخ کو واقعی نواسہ رسول میدان کرب و بلا میں شہادت کا جام پی رہا تھا۔ فرمایا وَيُطَّهِرَكُمْ، صرف رجس دور نہیں کیا، رجس دور کرنے کے بعد پاک کیا۔ یا اللہ کیسے پاک؟ فرمایا جو جو چیزیں رجس ہیں
وہ مصطفیٰ کی آل بیت سے دور ہیں۔ اب رجس کیا کیا ہے؟ میدان جہاد سے بھاگ جانا بھی رجس ہے۔ انہوں نے کہا آپ بیعت کر لو، بیعت تو چھوڑ دیں گے۔ فرمایا نہ، اللہ کے ارادے کو پایا تکمیل تک پہنچانا ہے، چاہے آل رسول ساری لگ جائے، چاہے قیمت میں علی اکبر دینا پڑ جائے، قیمت میں قاسم دینا پڑ جائے، قیمت میں علی اصغر دینا پڑ جائے، قیمت میں علی اکبر دینا پڑ جائے، چاہے کوئی بھی قیمت چکانی پڑے، اللہ نے ارادہ کر لیا ہے۔ حسین نے کنبہ کٹا کے رب کے ارادے کو پایا تکمیل تک پہنچانے کا تہیہ کر لیا ہے۔ اور وَيُطَّهِرَكُمْ، اب جو چیزیں رجس ہیں مصطفیٰ کی آل بیت سے دور ہیں۔ اگر کردار میں کوئی رجس ہے تو نبی کی آل بیت سے دور، اگر ظلم رجس ہے تو عدل صفت ہے، اگر علم صفت ہے جہالت رجس ہے، اگر انصاف صفت ہے تو ظلم رجس ہے، اگر صبر صفت ہے تو بے صبری کیا ہے؟ بولیے، بے صبری کیا ہے؟ مصطفیٰ کی آل بیت کے